شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو موضوع آپ کے سامنے میں بیان انشاءاللہ کرنے جا رہا ہوں وہ کربلا اور کربلا کی جنگ اور اس کے اثرات ہیں۔ مومنین، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے ہر کوئی واقف ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کوئی بھی ریلیجن کا ہو۔ اب تو یہ ہے، حالت یہ ہے کہ یورپ کے جگہ جگہ لوگوں کو بھی اس کی فوقیت کا علم ہو چکا ہے۔ چونکہ موضوع بہت بڑا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کو نہایت ہی مختصر طور پر آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گرینڈ سن تھے، امام حسن امام حسین، تو امام حسین چونکہ رسول اللہ کا جو گھر تھا وہ مسجد ہی کے اور سب بند ہو چکے تھے، آپ اس سے واقف ہیں، دروازہ کھلتا تھا تو مسجد نبوی، اور امام حسین علیہ السلام صرف 3-4 سال کے تھے تو مسجد میں آتے تھے، دیکھتے تھے کہ نانا نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں ہیں، تو وہ دوڑ کے جا کے سجدے میں وہ ان کی گردن پر سوار ہو جاتے تھے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ مستند حدیثوں میں، ایسے نہیں ہے کہ کوئی یہ شیعہ یا سنی یا کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ دس از اے اسٹیبلش فیکٹ۔ اور اکثر ہوتا تھا کہ رسول اللہ طول دے دیتے تھے اور بھی جو نمازی پڑھتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، رسول اللہ سجدے سے کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں، تو معلوم ہوتا تھا۔ پھر یہ بھی مختصر طور پر میں بیان کرتا چلوں کہ رسول اللہ نے بار بار لوگوں کو بتایا کہ دیکھو حسین کون ہے، حسین کون ہے، حسین کو پہچانو، یہ حسین مجھ سے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں۔ اور یہی کہتے تھے کہ میں حسین سے ہوں۔ اللہ اللہ، مطلب یہ تھا کہ میں حسین سے ہوں، مطلب کہ دین جو الہی ہے اور دین الہی کو بقا دینے والا جو ہے یہ حسین ہے، اور جو اپنی قربانی سے دے گا۔ حضور، بہت مختصر کے طور پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس التجا کے ساتھ کہ اس کو کسی عالم کی تقریر نہ سمجھیں گے، اور بلکہ اسے ایک جو باتیں آپ کے سامنے میں رکھی ہیں وہ آپ اس پر غور کریں گے، اور ہم اور آپ سب مل کے اس کو اپنے قلب کے اندر ہے نا محو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام، امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے اسلام کے پیغام کو دنیا کو واقف کرایا۔ آپ کا کٹا ہوا سر قرآن کی یہ فیکٹ ہے، نیزے پر تلاوت کرتا رہا سورہ کہف۔ وہ کعبہ کے محافظ تھے، انہوں نے کعبہ کی حرمت کو بچایا اس طور پر کہ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یزید کے سپاہی حاجیوں کی بھیس میں موجود ہوں گے حج کے دوران، تو انہوں نے حج کو موقوف کر کے وہ عمرہ میں تبدیل کیا اور وہاں سے آپ نکل آئے۔ وہ صحیح اسلام کے نمائندہ تھے۔ روز عاشوراء یہ واقعات آپ کے ذہن میں ہوتا جائے گا، میں اسے صرف ہے نا جیسے کہ سامنے پھر رکھ کر کے اس کو فریش کر رہا ہوں، تاکہ اس کی جو بات میں کہنا چاہوں گا وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ روز عاشوراء کے دوران جنگ میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ کے دو صحابیوں نے بتایا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے کہا اللہ تم کو نماز گزاروں میں رکھو، اور انہوں نے نماز شروع کی۔ ظاہر ہے کہ جنگ کے دوران میں آرڈنری سچویشن میں کوئی ہے نا نماز اس طرح سے ایکسپوز ٹو اینیمیز کبھی نہیں ہو سکتا ہے، نہیں کرے گا، کیونکہ ہی ول بی اے سافٹ ٹارگیٹ۔
وہ تیروں سے وہ مارا جائے گا، لیکن امام حسین نے نماز پڑھی اور ان کے دو چاہنے والے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہر تیر کو اپنے کلیجے میں لیا اور آپ نے نماز ختم کی۔ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو قرآن مجید میں یہ بات کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے کہ نماز پڑھو اور صبر کرو، نماز پڑھو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اور خاص طور سے آپ قرآن مجید میں آیتوں میں دیکھیے گا کہ ظہر اثر کی نماز پر زیادہ زور دی، یعنی اس کو ظاہر کیا گیا ہے کہ صبح و شام کے علاوہ ظہر اثر کی نماز کا وقت کیا ہے۔ حضور یہاں پہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا، ایک میرا مقصد ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم حسینی ہیں اور اگر ہم حسینی ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ضرور حسینی ہیں، ہم سب حسینی ہیں، اور جب ہم حسینی ہیں اور جب ہم امام حسین کی نماز کے بارے میں ظہر اثر کہ انہوں نے جنگ کے دوران میں نماز پڑھی اور ان کے چاہنے والوں نے اپنی زندگی دی، تو کیا ممکن ہے حضور، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم مجلس میں ہمارے مولانا ممبر پر ٹھیک ظہر کی اذان کے وقت وہ بیٹھ جائیں، اور پھر چونکہ امام باڑہ مسجد کے بغل میں ہے، اسی میں سے مؤذن اٹھتا ہے اور وہ اذان دیتا ہے، اور مولانا جس وقت وہ اذان دیتا ہے وہ چپ رہتے ہیں، اور پھر وہ مؤذن آ کے مجلس میں بیٹھ جاتا ہے۔ صرف حضور معاف کیجیے گا، صرف حضور یہ ایک بات ہے جو آپ کے سامنے میں، میرا مقصد بھی اس مضمون کے لکھنے کا یہی سب کچھ ہے، کچھ اور ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم حسینی ہیں اور ہمیں مجلس ظاہر ہے کہ ہم آزادار حسین ہیں، لیکن ہم اپنی مجلسوں کو نماز سے نہ ٹکرائیں۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ان کا مشہور فقرہ ہے یہ ہر کتابوں میں کہ اگر ہم سوراخ میں بھی جا کے بیٹھ جائیں گے تو وہاں بھی ہمیں کھوج کے وہ قتل کر دے گا، کیونکہ یزید کے لیے اس لیے ضرور ہو گیا کہ اس نے ایک جو باتیں، آپ سب اس سے واقف ہیں کہ اس نے جو باتیں شروع کی تھیں جو یقیناً اسلام کے بالکل خلاف تھا، اس نے شراب شروع کر دی تھی اور بہت ساری چیزیں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اس نے دو کنڈیشنز رکھے تھے اپنے فوجیوں کو یا اپنے گورنرز کو، یہ حکم دیا ہوا تھا کہ یہ یا تو امام حسین سے بیعت لو، اگر امام حسین، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ امام حسین سے بیعت لیں گے تو ایک جو کہیے کہ اپروول ہم کو مل جائے گا، اور کہ ہمارے سارے جو میں جو کر رہا ہوں، جب امام حسین کا اپروول مل جائے گا تو پھر سوال ہی نہیں ہے، وہ ہمارا جو میں نے رکھا ہے دین کا یہ حصہ بن جائے گا، اور اس لیے اس کو شدت سے امام حسین علیہ السلام کے بیعت کی ضرورت تھی، اور نہیں تو وہ کہتا تھا کہ انہیں قتل کر دو۔ کربلا کی جنگ کوئی جیت اور ہار کی جنگ نہیں تھی، اٹ واز ناٹ اے فزیکل وار۔ اس میں آپ پائیں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اصحابی تھے اور ان کے گھر والے تھے، اور اس اصحابی میں الگ الگ ٹرائبس کے لوگ تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں اس شہادت میں ایک 6 مہینے کے بچے کا بھی کنٹریبیوشن ہے، اور ایک 90 سال کے شخصوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے جو انہوں نے شہادت دی۔ امام حسین علیہ السلام جنگ کبھی نہیں چاہتے تھے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، انہوں نے فوجیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہمیں تم یزید کے سامنے لے چلو،
اگر مجھ سے کوئی خطرہ ہے تو مجھے یہاں سے جانے دو. میں بہت سی کتابیں میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں مختصر کر کے کوئی ایسی کنٹروورشل بات کی کہاں جانا چاہتے تھے اور بہت ساری کوئی تاکہ کوئی نقطہ نہ اٹھائے. میں یہی کہوں گا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یا میں نے کیا کوئی دین میں کوئی تبدیلی لائی ہے، تم کیوں مجھ کو ہے نا شہید کرنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو. امام حسین علیہ السلام کی کوشش رہی کہ یہ شہادت جو ہے ایک جس کو ہم کہیں کہ ہندی شبد اس کا استعمال کر رہا ہوں، ایک سادھارن شہادت نہ ہو، بلکہ یہ ایک ریولوشن، انقلاب کے طور پر تا قیامت لوگوں کے سامنے موجود رہے. اور وہی قوت امام حسین علیہ السلام نے اس جنگ کی شکل کو دیا. آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے مضمون تفصیل ہو جائے گا، لیکن بس بنیادی طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو ساری دنیا نے پسند کیا ہے اور اپنے ملک کے آزادی میں اس کو اپنا حصہ بنایا ہے، وہ یہ تھا نان وائلنس، اور دوسرا ٹو اسپیک ٹروتھ. بہت اگر میں اس پر بیان کرنا شروع کروں گا، ہر ملکوں کا بیان کروں گا تو ظاہر کہ وقت لگے گا، لیکن یہی ایک بنیادی بات ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی یہ جو جنگ تھی کربلا کی، اٹ از فار دی ہیومنٹی اینڈ اٹ واز اے ریمائنڈر فار اے پازیٹیو ریفارم. امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا اپنی شہادت دے کر کے، اپنے گھر والوں کی شہادت دے کر کے، کہ تم ظلم پر چپ نہ بیٹھو، تمہیں کھڑے ہونا ہے. اور اس طرح سے ہم امام حسین علیہ السلام کی یہ جنگ ہمیں اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز اے ریولوشن. ایک ہو سکتا ہے میری باتیں کچھ آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن چونکہ اس کو مختصر طور پر وقت کی کمی رہتی ہے تو وہ جو باتیں ہو سکتی ہیں آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یزید، اور یہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، یزید کے فوج میں جو سارے لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے، وہ اس میں آپ پائیے گا کہ حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، اور اصحاب رسول بھی تھے. وہ رسول اللہ کے اصحابی تھے، امام حسین علیہ السلام سے اچھی طرح واقف تھے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، لیکن وہ ایک طرف تو اپنے خنجر کو تیز کرتے جاتے تھے اس کی دھار کو، اور دوسرے طور پر وہ ہے نا امام حسین اور اہل بیت کے فرقوں کو شہید کرنے کے لیے بھی آمادے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ میرا مقصد اس کو بیان کرنے کے لیے اسی بات کو اجاگر کرنا بھی ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نمازی ہو، جب نماز پڑھ رہا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، تو کیا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، کیا وہ جو حق اور باطل سے وہ واقف نہیں ہے؟ اچھی طرح واقف تھے وہ. لیکن یزید کا خوف اس طرح طاری تھا کہ ان کی ہمت نہیں تھی. وہ جانتے تھے کہ اگر ہم کچھ بھی بولیں گے تو ان کے گھر بار کو لوٹ لیا جائے گا. اس نے اعلان بھی کیا تھا کہ اگر تم ہمارے خلاف جاؤ گے تو تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں رہے گی، برباد ہو جائے گی. تو وہ سمجھیے کہ ان کے لیے یزید خدا تھا. دوسری چیز بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہاں پر
میں یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ یزید جب نجران میں، یہ ایک عیسائی ماں کا بیٹا تھا، جب 16 سال کا ہوا تو اس کو معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے جیسی پہلی بار دیکھا تو اس نے اس بات کو طے کر لیا کہ یہ میرا ولی عہد ہوگا، اور نجران والے نے یزید کو اسی طور سے تیار کیا تھا کہ ان کو مبالہ یاد تھا، اور اس میں بڑے بڑے ہیں نا آپ کے عیسائی جانکار عالم نے یزید کو تیار کیا تھا ذہن پر، اسی لیے اس نے کہا کہ آپ کوئی بھی آپ عقیدہ رکھتے ہوں، ہم کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے، ہمیں مائی پرپس از ٹو، دیکھیے گا اس میں ہم نے کوئی مذہبی بات نہیں کی ہے، بلکہ آئی ہیو ایکسپلین اونلی دی فیکٹ جو سب کے لیے ہے۔ آپ پاتے ہیں کہ ہندو دھرم کے بڑے بڑے مہاتما، بڑے بڑے، ان کے نام کو اگر لوں تو کافی وقت لگ جائے گا، وہ امام حسین کی جنگ کے امام حسین کے شہدائی ہیں، حضرت علی کے شہدائی ہیں، ان کو زیادہ علم ہے، زیادہ واقفیت ہے، قرآن سے واقف ہیں۔ ایسی حالت میں آپ پائیے گا کہ یزید نے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی نبوت کی وحی نہیں آئی تھی، یہ تو ان لوگوں کا حکومت حاصل کرنے کا ایک ڈھونگ تھا اور کچھ نہیں۔ تو کیا آپ یزید کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کا یہ جو کبھی کبھی کوئی بیان دیتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کیوں آپ ایسی باتوں کو کرتے ہیں؟ آپ کس چیز کو رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے بار بار کہا ہے قرآن مجید کی، اگر میں میرا پہلا ایپیسوڈ آپ کے پاس یہ جو ملا ہوگا تو اس میں نے قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھا ہے، اللہ نے بار بار کہا ہے کہ تم اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ اللہ، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، یہ کوئی سنی قرآن یا شیعہ قرآن یا وہابی قرآن نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، تم اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو شخص حاکم وقت ہو اور لوگ اس سے اس طرح سے ڈر رہے ہیں کہ اسے خدا کے طور پر مان رہے ہیں کہ، اور اس کا حکم بھی تھا کہ اگر تم نے ہے نا ساتھ دیا تو تمہارے سارے کنبے والے برباد کر دیے جائیں گے، تو وہ اس کے لیے باطل کے آگے وہ سر جھکا چکے تھے، یعنی ان کے قلب میں اسلام نہیں تھا۔ حضور آگے مختصر بیان کرتے ہوئے کہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں کربلا کی جنگ کو الگ طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اٹ شوڈ ناٹ بی لکڈ انٹو آئسولیشن، کہ ایک جنگ ہے، حضرت امام حسین جنگ کے لیے وہ جب جانے لگے تو ان کے گھر والوں نے بھی منع کیا، کہ ان کے بھائی نے بھی منع کیا کہ تم وہاں جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ اس کی ہزاروں فوج ہے، تم شہید کر دیے جاؤ گے، اور پھر دوسرا یہ کہ تو اپنے جا رہے ہو ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو کیوں لیے جا رہے ہو؟ لیکن آپ پائیں گے کہ مطالعہ کریں گے تو پائیں گے کہ امام حسین کی سوچی سمجھی ہوئی ایک اسکیم کے تحت گئے تھے، اور آپ پائیں گے کہ یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ امام حسین اسلام نے ایک طرح سے سوسائڈ کیا ہے، ایسی الفاظ بغیر جانے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے، اور قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ تم کیوں نہیں اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہو، انسان اور
حیوان میں بس یہی فرق ہے، اللہ نے حیوان کو وہ ساری چیزیں دی جو انسان کو، لیکن ایک چیز انسان کو دی، اور عقل کے، اور قرآن مجید کی اس کے پہلے والے ایپیسوڈ میں نے کوشش کی ہے، اور وہ ان آیتوں پر میری دھیان گیا ہے کہ اللہ کس طرح سے ہم سے مخاطب ہوا، اور اللہ کیا ہم سے چاہتا ہے جو قیامت تک ہے نا وہ رہے گا۔ اور وہ یہ کہ آپ پائیں گے کہ یزید نے کہا کہ جنگ بدر کے میرے جتنے اجداد تھے آج وہ ہوتے تو کتنا دیکھ کے خوش ہوتے کہ میں نے بدلہ لے لیا۔ وقت لگے گا، اگر واضح طور پر بتا دوں کہ حضرت علی نے 70 جو کافر تھے، وہ کفار 70 قتل کیے گئے تھے، اس میں 30 حضرت علی نے اکیلے قتل کیا تھا، اس میں وہ سارے کے سارے ابو سفیان کا باپ تھا، اس کا بھائی، اور وہ سارے ان کے جو رشتہ دار تھے، اسی لیے اس نے کہا کہ میرے جد۔ اور ایک چیز اور میں کہنا یہاں پہ جلد کہنا چاہوں گا کہ جب امام حسین نے کہا، علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے کیا تمہارے دین میں کوئی فرق لایا ہے، ہمیں تم کیوں مارنا چاہتے ہو، ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، ہم نے تمہارے کسی قبیلے کے آدمی کو قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، ہم حضرت علی سے بدلہ نہیں لے سکے تھے، ہم تمہیں قتل کر کے حضرت علی سے بدلے، یہ تاریخی جملہ ہے۔ اور یہ جو ہے وہ بالکل، اور دوسری چیز ہم کو جب بھی کربلا کی جنگ کو دیکھنا چاہیے ان دی بیک ڈراپ آف کچھ باتیں بہت زیادہ میں نہیں کروں گا، اور مختصر کہوں گا، اسی بات پہ کہوں گا کہ آپ کے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، مختصر کر کے، حالانکہ مولانا صاحبان اس کو بہت تفصیل سے بتاتے ہیں، لیکن میرا مقصد جو ہے کہ بہت مختصر کر کے صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیں کہ حضرت علی نے 3 دن تک انتظار کیا، اور تیسرے دن جب کوئی نہیں آیا تو صرف 7 آدمی تھے رسول اللہ کے دفن و کفن میں، جس میں آپ کے 2 صاحبزادے ہی تھے۔ اور پھر 7 دن کے بعد، 6 دن کے بعد وہ لوگ آئے، جب خلیفہ کا یہ جو کہ سلیکشن ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم قبر کھودیں گے، تو اس وقت حضرت علی کو جلال آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے قبر میں ہاتھ لگائی، انہوں نے تلوار کھینچ لی، اور پھر تو وہ حضرت علی کی تلوار سے واقف تھے، فوراً وہاں سے دفع ہو گئے۔ پھر باقی فتح، یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے، جو ساری چیزیں الٹیمیٹ جو ہے ہم آپ پائیں گے از کربلا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا حاکم وقت کو کہ میری والد کا جو وراثت ہے ہمیں دے دو۔ میری کتاب دیکھیے گا، میں نے بہت واضح طور پر باغ فتح کے بارے میں لکھا ہے، تو حاکم وقت بہت مختصر ایک ہی لائن میں حاکم وقت نے کہا کہ ہم نے لوگوں سے کہتے سنا ہے کہ رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جبکہ یہ بنیادی طور پر وہ قرآن کے خلاف ہے۔ وراثت کی مانگ کی گئی ہے۔ حضرت زکریا، جب آپ نے ہے نا حضرت مریم کو دیکھا کہ ان کے پاس ہے نا ایسے پھل ہیں جو کہ اس وقت کے موسم کے نہیں تھے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رازق ہے، جسے دیتا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، آج تک میں نے اللہ سے نہیں مانگا، اور جا کے انہوں نے عبادت کی، اے پروردگار میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، لیکن مجھے ایک وارث عطا کر، اور آپ کو اللہ نے وارث عطا کی۔ وراثت اور آگے چلتے ہوئے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر، پھر ایک اور چیز ہم کہنا چاہیں گے بہت جلدی، آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ان کا جو مشہور جملہ ہے کہ میرا مقصد کیا تھا جو نکلنے کا تھا، جو بار بار انہوں نے کہا کہ میں جو چھوڑ رہا ہوں
مدینہ وہ ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کروں اور انل المنکر اور نہیں کی تعلیم دوں. اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. حضور آگے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یزید کا کیریکٹر آپ لیں گے، وہ شرابی تھا، شراب کی محفلیں پسند کرتا تھا. ہر کتابوں میں آپ کو ملے گا. بہت سے انگریزوں نے کام کیا ہے، بھری ہوئی کتابیں ہیں کہ وہ شراب. اور اگر یزید کامیاب ہو جاتا تو یاد رکھیے حضور، شراب بھی عیسائیوں کی طرح اسلام میں داخل ہو جاتا. مسلمان بھی شراب پیتے. گانا، نغمہ جو ہے میوزک، مدینہ اور کربلا یہ مکہ میں عام طور پر آواز سنتے تھے. سو ایسے اور کچھ باتیں جو میری زبان یہاں سے کہنے سے لاچار ہے، وہ سارے عیب اس میں کھلے طور پر موجود تھے. اور اسلام مذہب کا بالکل خاتمہ ہو چکا تھا. یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے جو آپ یہ جو مسجدوں میں ہر فرقہ کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اس کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو، اس جنگ کو لوکلائز مت کیجیے. اسے یہ نہیں کہیے کہ امام حسین کی جو کربلائی جنگ ہے یہ صرف شیعہ فرقہ کے لوگوں کے لیے ہے. ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ نہیں حضور، ایسا کیونکہ یہ چیز تا قیامت ہے. قرآن مجید تا قیامت ہے، کربلا کی جنگ تا قیامت ہے. ہم آپ تو جو بھی اللہ نے عمر دی ہے 60 ہے 70 جو 80 ہے 80 90 سال اللہ آپ کو عمر دے. ظاہر ہے. اور کورونا نے تو یہ بھی تو سمجھا دیا کہ دیکھو موت جو ہے کبھی بھی یہ عمر نہیں دیکھے گی، ہم کبھی بھی آ سکتے ہیں. حضور اور ہی بات ہے رسول اللہ، کیونکہ یہ جو اپنے کو نمازی کہتے تھے اور قرآن کے حافظ بھی کہتے تھے، ہم یہ بھی ساری چیزیں جٹی ہوئی ہیں. جب رسول اللہ نے آخری وقت میں قلم دعوات مانگا تھا تو یہ کوئی شیعہ کتابوں کا نہیں ہے، یونیورسل سبھی کتابوں میں پائیں گے کہ وہ کہا گیا ہے. اور یہ مشہور واقعہ ہے نا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. یہ جملہ کس جملے سے جٹا ہوا ہے؟ اس جملے سے تو آپ واقف ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اور اللہ عمر کی وجہ زیادہ بیماری کی وجہ سے حیضان بکرے. یا اللہ، اسی چیزوں کو میں کوئی خاص بات صرف ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا ہے ایز اے فیکٹ. اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے یا کوئی باتیں نہیں جوڑی جا رہی ہیں. اور مختصر کرتے ہوئے جو بات میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ جنگ کا تذکرہ اگر میں نہ کروں تو میرا بیان ناکافی ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم 9 تاریخ کو اپنے اصحاب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ یزید کو میری فکر ہے، میرا قتل چاہتا ہے، میری شہادت چاہتا ہے، تم سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں. تم لوگ چلے جاؤ، رات کا وقت ہے، کوئی دیکھے گا بھی نہیں، اور تم یہاں سے چلے جاؤ. پتہ ہے آپ کو ان صحابیوں نے کہا کہ اگر ہمیں 70 بار بھی ہے نا موت دی جائے اور زندہ کیا جائے تو ہم آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اور امام حسین علیہ السلام کا ایک تاریخی جملہ کہ اللہ نے مجھے جو اصحاب دی وہ ہمارے نانا رسول اللہ کو ویسے اصحاب نہیں ملے تھے. امام حسین علیہ السلام کی بڑی کوشش ہے کہ لوگ ہیں نا کم سے کم
جن کی وہ جان لینے جا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور کس کو قتل کر رہے ہیں؟ حضرت علی اکبر مشابہ رسول تھے، ان کی چلنے کا رنگ، ان کو جسم کا، ان کے چہرے کا سب کچھ لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ کو اگر تم نے نہیں دیکھا ہے تو چلو ہے نا علی اکبر کو دیکھ لیں۔ یہ شیعی جملہ نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے دن صبح کی اذان رسول اللہ سے علی اکبر سے دلوائی، تاکہ جب وہ سارے لوگ جب سنیں گے تو ان میں محسوس ہوگا کہ یہ جو شخص ہے یہ رسول اللہ کے اہل بیت کا فرد ہے، ہم کس کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اسی وقت کے عاشورہ کے کچھ وہی واقعات ہیں جو کوئی سامنے دہرا رہا ہوں، تاکہ یہ آپ اس کو اپنے اور ہم آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی اکبر نے عاشورہ کے دن وہ بھی گھوڑے پر سوار تھے اور امام حسین گھوڑے پر سوار تھے، تو ایک جملہ پوچھا، بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ کیا ہم لوگ حق پر ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا، یہ مشہور تاریخی جملہ ہے کہ پھر کوئی بات نہیں، چاہے وہ ہمیں ختم کر دیں یا ہم ان لوگ پر حاوی ہو جائیں۔ اسی بیچ میں امام حسین علیہ السلام کو ایک غنودگی آ گئی، انہوں نے بتایا کہ ابھی ہم نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بہت جلد تمہاری ملاقات ہم سے ہوگی۔ جنگ کی بات کرتے ہوئے دو بات میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے گا کہ کربلا کی جنگ میں حضرت زینب کا جو اقدام تھا اس کو کبھی نہیں ہوگا، اور ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کے علماء بھی اس بات کو بتائیں گے کہ جنگ کربلا کو دو پارٹ میں لے لیجئے، ایک جنگ تک سبھوں کی شہادت اور پھر شہادت کے بعد وہ حضرت زینب نے مخاطب کر کے لوگوں کو بتایا بھرے مجمع میں، اور اس وقت اسلام مذہب کافی ملکوں میں پھیل چکا تھا، بڑے بڑے ملکوں، سارے ملکوں کے سربراہ آئے ہوئے تھے، اور جب کہ ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر جو سامنے آیا تو یزید آپ کے دانتوں سے وہ چھڑی سے وہ کر رہا تھا، تو روم کا جو سفیر تھا اس نے کہا کہ آپ ہمارے بھی یہ آپ کے یہ تھے، یہ آپ کے ریلیجس ہیڈ تھے، ہمارے بھی ریلیجس ہیڈ حضرت عیسیٰ ہیں، ہم ان کی اولادوں، ان کے جو اولاد تو نہیں، ان کے جو ماننے والے تھے، ہم ان کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں کرتے ہیں، آپ ایسی بات نہ کیجیے۔ حضرت قاسم نے جنگ کی اجازت مانگی، امام حسین نہیں دے رہے تھے، آخر میں آپ نے اپنے باہ سے ایک تعویذ کھول کے نکالی ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کو لکھاوٹ تھی کہ یہ کربلا میں میری جگہ پر رہیں گے، اور تب پھر اجازت دی۔ اور محمد کی جنگ، حضور ایک جملہ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا جو بہت سی چیز کو وضاحت کرتا ہے، اور وہ ہے کہ میں نے پایا کہ جنگ کربلا میں ایک 6 مہینے کے بچے سے لے کے 90 سال کے شخص اصحاب کا کنٹریبیوشن ہے، دے فوٹ فار کربلا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے پکارا حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو حضرت علیہ السلام نے اپنے کو جھولی سے گرا دی، اور آپ پھر لے کے گئے، آپ سب واقف ہیں اس واقعے سے، اور پھر اس نے کوئی مولانا جو تیر مارا تو آپ کے گلا زخمی ہو گیا۔ آپ کو ایک چیز میں بتانا چاہوں گا، اور وہ بتانا چاہتا ہوں، شاید اگر کم لوگ اس سے واقف ہوں گے، وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا، جب عالمی جنگ، آپ کسی بھی کتاب سے کھول کے لیجیے، کوئی بھی قانون کے پروفیسر سے آپ پوچھ لیجیے گا کہ یہ جو ہمیں معلومات ہوئی ہے کہاں تک سچ ہے۔
وہ یہ ہے کہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار فرانس کے سارے بڑے بڑے فلاسفرس جمع ہوئے. آپ اس کو گوگل میں بھی پا لیجیے گا, بعد میں اگر انشاءاللہ ہوگا تو ہم آپ کو دے دیں گے, اس سے وہ پوری ڈیٹیل میں آ جائے گی. اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کیا کہ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار آل دی فلاسفرس آف دی ورلڈ اسمبلڈ ایٹ فرانس, اینڈ ہوا یہ صاحب کہ ہم لوگ اب آگے جنگ نہ ہو, ایک ہے نا وی مسٹ ڈکلیئر جو فار پیس, وی مسٹ آسک فار پیس. اور حضور کتاب کھول کے دیکھیے گا, کوئی بھی انٹرنیشنل بک کی, جو ایک پروفیسر نے مجھے دکھایا کہ سر دیکھیے, آپ بھی کسی انٹرنیشنل لا کی کتاب میں دیکھیے گا کہ دی ورلڈ پیس واز کالڈ ان دا نیم آف علی اصغر دا 6 month بیگ. حضرت علی کے نام پر دنیا نے شانتی کی مانگ کی ہے, پیس کی مانگ کی ہے. اور یہاں پر 2 منٹ ایک میں کہتا چلوں کہ وہ, حالانکہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ ساری بات کہہ دیں مختصر سے مختصر الفاظوں میں. آپ نے دیکھا کہ جب ہے نا جو یزید کے دربار میں جو بہت بڑے سارے لوگ تھے, اور وہ چاہتا تھا یہ کہ لوگوں کے سامنے میں رکھنا کہ سم پیپل ریولٹیڈ اگینسٹ می, then there was natural that they were killed. تب یہ جو انہوں نے بتایا ہے, اور پھر اس کا وہ کہنا ولید کا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا, جو تم بھی بولتے تھے جھوٹ بولتے تھے. تو ان کا خطبہ جو ہے, جب آپ بول رہی تھی تو لوگوں کا کہنا, ان کا کہنا تھا کہ آپ کے کہنے کا لہجہ بالکل حضرت علی کا تھا. اللہ, آپ نے بتایا کہ پہچانو کہ ہم لوگ کون ہیں. حضرت زین العابدین کبیر میں خود خطبہ پھر بعد میں, اور جب مؤذن اذان دی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو آپ نے کہا اے مؤذن 2 منٹ کے لیے رک جا, اور پھر یزید سے پوچھ کہا کہ اے یزید تو بتا رسول اللہ تیرے نانا تھے یا میرے نانا تھے. وہ جھلا گیا اور وہاں سے وہ اٹھ کے چلا گیا. کہا جاتا ہے یہ بھی ہے کہ زیادہ دن وہ نہیں جیا, بہت جلد بن گیا, اور اس کے بہت سی مختلف روایتیں ہیں, لیکن میں نے اس پر کام کیا ہے تو میں نے پایا کہ وہ اس کو شکار کا بہت زیادہ شوق تھا یزید کو, اور بے تحاشا وہ جنگلوں میں ہرن کا شکار کرتا تھا. ایک ہرن کو دیکھ کر بے تحاشا اس نے گھوڑے کو دوڑایا اس کے آگے, اور جب گھوڑا دوڑ رہا تھا تو ایک درخت کے آگے آ کے اس کا چہرے سے ٹکرایا, اور چہرہ پاش ہو گیا, اور وہ اس کی موت ہو گئی. موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ کے نام سے تھا, اپنے دادا کے نام پر تھا. تو لوگوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کو حکومت کرنا, اس نے کہا نہیں, میں حکومت نہیں کروں گا. جس سلطنت سے جس سے اہل بیت کے خون کی بو آتی ہے میں حکومت نہیں کروں گا. تو لوگوں نے کہا جو تھے کہ اچھا آپ ہیں نا خود نہیں کرنا چاہتے ہیں, مشاورت کمیٹی چاہتے ہیں اس کے ذریعے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ بھی نہیں چاہیے, اور اپنے کمرے میں بند کر دیا. 40 دن کے بعد, یہ فیکٹ ہے, یہ کوئی شیعی یہ تذکرہ نہیں ہے, آپ کو ہر کتاب میں جائے گا. 40 دن کے بعد اس کی لاش نکلی اور کہا جاتا ہے کہ اسے زہر دے دیا. یہ بھی ہے کہ اس کی بیوی یزید کی بیوی مومنہ تھی, اس کی وہی حالت تھی جو آپ کی فرعون کی بیوی کی تھی. اس نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی ہے کہ ان لوگوں کو تم نے ہے نا قید میں رکھا ہے, جن کے رونے کی آواز آتی تھی. تو اس نے ہے نا ایک کمرہ اس طرح کا تھا جس میں کوئی چھت نہیں تھی, اس میں سب کو مقید کر دیا, اور جس میں رات کی ٹھنڈک, اگر آپ گئے ہوں گے تو رات کو بڑی ٹھنڈک پڑتی ہے, اور دن کی گرمی. اور جو اسی میں ایک مشہور جملہ ہے جو ہر مولانا اپنے مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ حضرت سکینہ نے دیکھا کہ شام میں پرندے جا رہے ہیں, تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں, تو یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں.
تو ہم لوگ کب اپنے گھر جائیں گے؟ اور پھر اس گرمی سے اس میں آپ کی وفات ہو گئی، چونکہ یہ ڈرتا تھا کہ اگر یہ باہر، چونکہ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ حقیقت کیا ہے، یہ بات آ چکی تھی سارے لوگوں کے میں، اور بے چینی سے ہو رہی تھی. وہ ڈرتا تھا کہ اگر باہر ان کو قبر میں رکھا گیا تو لوگ بغاوت کر دیں گے، اس لیے اسی کمرے میں حضرت سکینہ کی قبر ہے. اور پھر اس کی بیوی نے اس کو آمادہ کیا کہ ان کو چھوڑ دو اور جانے دو. کہا جاتا ہے، یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے، کہ وہ اس کی اس واقعہ کربلا کے بعد یزید کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، چیختا تھا، بے چین رہتا تھا، اور رات کو وہ کہتا تھا کہ آخر ہم نے کیوں، یہ ساری کتابوں میں ہے کہ میں نے کیوں ہے نا امام حسین کو قتل کیا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں قتل کرتا. حضور یہاں پر مختصر کرتے ہوئے 2 باتیں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم حسینی، اور ماشاء اللہ آپ بھی حسینی ہیں، کیا حل ملنا، صرف حل ملنا، کیا ہمارا یہ انشاءاللہ اگر آپ کو پسند آ جائے تو بس میری ساری میری محنت سوارت ہو جائے گی. کیا اگر امام حسین علیہ السلام کا محرم آتا ہے، ہر سال آتا ہے، 40واں آتا ہے، تو کیا ہم عزاداری جو ہیں وہ مجلس کر کے ختم کر دیں، اور اس میں جو ہے جو رو لیے، کیا یہ اور کیا امام حسین نے اتنی بڑی جو یہ دی تھی، وہ قرآن مجید کہتا ہے تم اپنے عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ آئی ریکویسٹ، ہم بھی اس میں شامل ہیں، کہ وی شوڈ تھنک اباؤٹ وائی امام حسین گیو سچ اے بگ سیکریفائس. کیوں سارے گھر کو سارے شہید. اور آپ نے یاد دیکھا کہ جب ہر ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہر اپنے لواقین وہ جو ان کی شہادت ہو جاتی تھی، اور جب اس کی لاش لے کے آتے تھے کہ تو حضرت امام حسین کا چہرہ ایک تمتمایا ہوا ہوتا تھا، اس میں ایک لالی آ جاتی تھی. اور اس طرح سے وہ جب سارے لوگ کا شہادت ہو گئی تو پھر ان کی جنگ کا عجب عنوان تھا. جب وہ حملہ کرتے تھے تو 20,000 کی فوج ایک طرف بھاگتی تھی، تو وہیں اسی وقت آواز آئی کہ اللہ کی آواز آئی کہ وہ متمنا جو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی، اور میں اللہ تو اللہ سے راضی، اپنی جنگ کو بند کر دے. اور آپ نے تلوار رکھ دی، اور پھر شمر میں ہے نا آپ کی یاد ہے کہ میں اس سے پہلے کہ شاید بھول جاؤں، یہ اس واقعے کے بعد ہر قاتل حسین، ہر شخص جو بھی جس میں حرملہ ہو، شمر ہو، عمر بن حال ہو، ہر کو قتل کر کے ختم کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے نا اپنی، کیونکہ لوگ بے چین ہو گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کربلا کا بدلہ لیں. آخر میں 2 بات کہنا چاہوں گا جس مقصد کے لیے میں آپ کے سامنے، اور اللہ سے میں نے دعا کی تھی کہ پروردگار آپ دیکھ رہے ہیں میری حالت کہ اسپونڈلائٹس کا میں، اور آپ سے دعا کی ہوئی کہ اسپونڈلائٹس کا شدید مریض ہوں، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ یہ بات آپ کے پاس سامنے رکھوں. اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی 2 چیز ہم لے لیں: پیورٹی آف تھاٹ اینڈ پیورٹی آف ایکشن. ہم حسینی ہیں، ہماری سوچ میں پاکی ہوگی، ہمارے عمل میں پاکی. The martyrdom of Imam Hussain is a power. یہ ایک شکتی ہے. امام حسین علیہ السلام کا بلیدان ایک شکتی ہے جو کہ یہ اٹ از اویلیبل ٹو دا آل ریلیجن پرسن. یہ نہیں ہے کہ صرف شیعہ، ہر دھرم کے لوگ کے لیے ایک شکتی ہے. اور وہ شکتی، دی اسپرٹ آف امام حسین مسٹ بی ان آور ہارٹ.
देयर मस्ट बी प्योरिटी ऑफ हार्ट. हमारा एक्शन हुजूर, मैंने इस चीज़ को बहुत वाज़ह तौर पर सोच में पास की थी, अमल में पास की थी. और दूसरी चीज़ है, हम हुसैनी हैं. तो जिस प्रोफेशन में होंगे, आई एम परफेक्शनिस्ट. किसने किया है वो शब्द तो आप जानते नहीं हो, वो है वो अपने को हुसैनी, वो हुसैनी है ना, जाहिर है. जिसका नतीजा होगा कि हम और हमारे आपकी औलाद आला ओहदा के मालिक होंगे. Henceforth, आज़ादारी विल नॉट बी ए रस्म. नहीं, हम रस्म के तौर पर कभी नहीं इसको अदा. हाँ, हम कोई मौलाना नहीं है. मेरी एक बात है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ गौर करने के लिए. और मैंने महसूस किया है कि ये एक ताकत है. आप जब वज़ादारी करते हैं, ताजिया उठाते हैं, अलम उठाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर में एक ताकत आती है. और वो ताकत जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 30,000 फौजियों के सामने कुर्बानी देके वो ताकत हासिल की है, इट हैज़ नॉट डाइड आउट. हर कोई कहता है ये ज़िंदा हैं, कुरान कहता है कि ये ज़िंदा हैं और हमारे तरफ से रिस्क पाते हैं. तो जब वो ज़िंदा हैं, रिस्क पाते हैं, वो ज़िंदा हैं, तो हम उनको उनके सिर्फ मुहर्रम में या किसी मौके पर रस्म के तौर पर हुजूर हम भी अपने उसको शामिल करना चाहते हैं. अल्लाह वो ताकत अता कर दे कि हम हुसैनी हो जाएं. हमारे थॉट्स में वो प्योरिटी, वो ताकत, वो अकल में वो जो आपके रोशन पावर था, वो ताकत जो थी, अल्लाह उसका कुछ उसका कुछ जो छींट जो है मौला का हमको भी अता कर दे, वह आपको भी अता कर दे. और बस इसी जुमले के साथ, इस दुआ के साथ कि करबला के सदक़े में ए परवरदिगार हमारी इस कोशिश को कबूल कर. आमीन सुम्मा आमीन.